نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رمضان کریم برکتوں والا بخشش والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اجر و ثواب بے تحاشا کئی گنا اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی کو ہم نے اعمال سے قیمتی بنانا ہے اور ان اعمال کو کرنا ہے جن کا حکم اللہ اور اس کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بہت ہی پیارا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے خود سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، تو کیا کسی اور کو بھی یہ قرب اور یہ شرف حاصل ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں اے موسیٰ، جب میں تیرے سے ہم کلام ہوتا ہوں تو تیرے اور میرے درمیان تب بھی 70,000 حجابات ہوتے ہیں۔ تو اے میرے موسیٰ سن، قرب قیامت میں میرے محبوب کی امت آئے گی، وہ گرمیوں کے روزے رکھیں گے، وہ سارا دن بھوکے پیاسے رہیں گے، ان کے چہرے زرد پڑ جائیں گے، لیکن جب وہ افطاری کے لیے بیٹھیں گے تو وہ مجھ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، راز و نیاز کریں گے، تب ان کے اور میرے درمیان ایک بھی حجاب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو افطاری کا وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ ہم پریشانیوں میں گھرے ہیں، ہم تکلیفوں میں ہیں، ہم آزمائشوں میں ہیں، تو ان سب کو دور کروانے کا وقت ہے، جبکہ اس وقت لوگ کہاں مصروف ہیں، افطار ٹرانسمیشن دیکھنے میں وقت گزار دیتے ہیں، خواتین کچن کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، اور اسی طرح ٹی وی اور سوشل میڈیا پر جب ہم وقت ضائع کرتے رہتے ہیں تو یہ وقت اتنا قیمتی کہ بندہ اللہ سے جو بھی عرض کرتا ہے اللہ رب العزت وہ قبول کرتا ہے۔ تو مناجات رب کو پسند ہے اور رب کی رحمت اس وقت قریب ہوتی ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی بھی روزہ دار دعا کرے گا میں ہر روزہ دار کی دعا کو قبول کروں گا۔ پھر فرمایا اے میرے موسیٰ، جو میرے بندے روزہ رکھیں گے میں پرندوں اور درندوں کے دلوں میں دریا کی مچھلیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دوں گا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھ سے بخشش طلب کرتے جاؤ تو میں انہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمیں عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، اور ہم لگے ہوئے ہیں ان وظائف کے پیچھے جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا۔ بغیر شرائط کے جو وظائف تقسیم ہو رہے ہیں، 30 راتیں، 30 عبادتیں، ہر روز کی الگ عبادت، ہر رات کی الگ عبادت، ہم ان اعمال کے پیچھے، ہمیں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ ہمیں آج کے بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پر لوگوں کی باتیں اتنی اٹریکٹ کرتی ہیں کہ ہم انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوئی اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تب فرمائی کہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے بدعا کی اور کملی والے نے آمین کہا، فرمایا خاک آلود ہو اس کی ناک، یعنی وہ برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان ملا اور رخصت ہو گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ یعنی اس پاک مہینے میں بھی جس کی بخشش نہیں ہوئی اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے قیامت کے دن میرے امتی کو عذاب دے رہے ہوں گے اور وہ امتی مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ جب وہ مجھے پا لے گا تو میں فرشتوں سے پوچھوں گا کہ اسے کیوں سزا دے رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ماہ رمضان کا احترام نہیں کیا۔ تو رب کی بارگاہ میں ماہ رمضان جو ہے وہ جھگڑا کر رہا ہے، ماہ رمضان دعوے دار ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دیا جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ تو فرشتے کہیں گے آپ اس کی شفاعت نہ کریں کیونکہ رب کی بارگاہ میں ماہ رمضان دعوے دار ہے، اس لیے آپ اس کی شفاعت نہ کریں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رمضان دعوے دار ہوگا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو بس اس مہینے کی حرمت کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جس نے اس مہینے کا احترام کیا اگرچہ وہ کافر بھی ہے تو اللہ مرنے سے پہلے اس کو ایمان سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ یہاں کہ بغداد میں ایک موجوسی رہا کرتا تھا، تو ایک دن وہ رمضان کے مہینے میں وہ اور اس کا بیٹا بازار سے گزر رہے تھے اور اس کے بیٹے نے سرے عام جو اس کے ہاتھ میں چیز تھی وہ کھانا شروع کر دی۔ تو اس پر موجوسی نے اسے ڈانٹا، اسے تھپڑ مارا اور کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا بڑا حرمت والا مہینہ ہے، تو اس میں کھلے عام نہیں کھانا۔ اب یہ واقعہ گزر گیا اور اس کی زندگی کا جب خاتمہ ہوا تو اس کے بعد اس وقت کے ولیوں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہا ہے، جنت میں اسے اتنا مقام مل گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو کافر تھا، تجھے جنت کیسے عطا ہوئی؟ کیونکہ جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں کافر تھا، لیکن رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے
سرفراز فرما دیا۔ تو بس رمضان کا احترام جو ہے وہ اتنا ضروری اور اتنا اہم ہے، ہمیں یہ سبق آج اپنے بچوں کو دینا ہے کہ ہم نے رمضان کا احترام، اگرچہ وہ روزے دار نہیں ہوتے لیکن انہوں نے رمضان کا احترام کس طرح سے کرنا ہے، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہیں وہ چھما چھم برس رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صرف رمضان کریم میں سورہ اخلاص 3 بار پڑھی اسے قرآن کی تلاوت کا ثواب جو ہے ملے گا، یعنی ماہ رمضان میں یا اس کے علاوہ بھی ہم سورہ اخلاص پڑھیں تو ایک قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خاص بات کیا فرمائی کہ ماہ رمضان میں جب تلاوت کی جائے گی تو ہر حرف پر اس کے درجات، اس کا ثواب جو ہے کئی گنا جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب دینا ہوتا تو وہ کبھی ماہ رمضان اور سورہ اخلاص جو ہے وہ عطا نہ فرماتا، یعنی یہ 2 نعمتیں اتنی خاص ہیں۔ تو آج ان پر ایک تو ہم خاص طور پر بات کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہمارے سامنے ہے، کیا فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں 363 بار یعنی 363 بار سورہ اخلاص پڑھی، اللہ اس کے بدن سے، اس کی بوٹی بوٹی سے، اس کے ریشے ریشے سے ہر گناہ اور اس کی نحوست کو نکال دے گا، اللہ اس کے بدن کو پاک فرما دے گا اور اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کہ سورہ اخلاص کو اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ رمضان میں کون سا عمل جو ہے وہ ہم کیا کریں، خاص کوئی عمل؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تلاوت قرآن۔ تو آج ہم تلاوت قرآن سے دور ہو گئے ہیں، آج تلاوت قرآن کی بجائے ہم نے 5 سورہ کو پکڑ لیا، ہم نے وظائف کو پکڑ لیا، ہم نے تلاوت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کی اللہ ہر حرف پر ایک شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ بیان ہو رہا تھا تو پاس ایک اعرابی بیٹھا، رونے لگا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں ظاہر ہے رحمت والے آقا ہیں، تو کیا فرمایا آپ نے کہ ماہ رمضان میں ایک بار جس نے سورہ اخلاص پڑھی، اب سورہ اخلاص وہ چھوٹی سی وہ پیاری صورت ہے کہ جس نے قرآن نہیں بھی پڑھا ہوا، ظاہر ہے اس نے نماز پڑھنی، تو نماز کے لیے تو اسے ایک سورہ اخلاص تو یاد ہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایک بار جس نے سورہ اخلاص پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں 56 شہر عطا فرمائے گا، ہر شہر کے اندر 56 محل ہوں گے، ہر محل کے اندر 56 مکان ہوں گے، یعنی یہ درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو جب اعرابی نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے دعا کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس نے رمضان کریم میں 2 نفل پڑھے اور ان 2 نوافل میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، صرف 3 بار سورہ اخلاص ماہ رمضان میں ہر روز یہ عادت اپنا لیں کہ 2 نفل ہم نے ضرور پڑھنے ہیں، حاجت کی نیت سے پڑھیں، توبہ کی نیت سے پڑھیں، اس میں 3 بار سورہ اخلاص کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اسے گناہوں سے بچاتے رہو اور اس کے نامہ اعمال میں مبرور حج کا ثواب بھی لکھ دو۔ تو اتنے پیارے اعمال آج جو ہمیں پیاری احادیث سے عطا ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے عطا ہوئے، وہ ایک تو تلاوت قرآن ہے، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، پھر نوافل ہیں، اور اسی طرح مناجات ہیں، دعائیں ہیں، اور پھر استغفار بھی ہے کہ استغفار وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے محض 10 بار استغفار کر لیا تو 4 مقرب فرشتے اور جتنے حاملین عرش ہیں، عرش کے فرشتے، عرش کے نیچے فرشتے، اللہ ان کی تعداد کے برابر جو وہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا استغفار کرنا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ استغفار کثرت سے کیا جائے، ہر روز رات کو سوتے وقت ایک تسبیح استغفار کی کر کے سوئیں، اور 5 وقت کی نماز، ہر روز صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت کا اہتمام۔ تو اگر ہم ان سب اعمال کو کریں گے تو بس اللہ کی رحمت قریب تر ہے، اور اللہ سے یہی سی امید کے ساتھ کہ اللہ یہ رمضان جو خیر کا ہے، برکت کا ہے، عافیت کا ہے، اس مہینے میں اللہ ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔